اس میں سورہ مائدہ نازل کی، بس جلدی سے اس کو ختم کرتا ہوں میں. سورہ مائدہ میں اللہ نے جو جو چیزیں کھانے کی ہم پر حرام ہیں وہ بیان کی. حرمت علیکم المیتہ، مردار کھانے کی اجازت نہیں. بکری مر گئی اٹھا کے کھا لیا، چائنا والے کھا لیتے ہیں مرا ہوا کتا بھی، ہمیں مری ہوئی بکری کھانے کی بھی اجازت. بولو کوئی چائنا والے بیٹھے ہوں تو پیش کی معذرت بھائی. فرمایا والدم، خون کی اجازت نہیں ہے، انسان ہو تم، ہم خون نہیں پی سکتے. سمجھ رہے ہو؟ اور یہ جو اونٹ کا خون نکال رہے ہوتے ہیں نا گھٹنوں پہ ڈالنے کے لیے جوڑے، یہ بھی چھوڑ دیں. یہ خون ناپاک چیز ہے، استعمال کی چیز نہیں ہے. اکثر میں نے دیکھا خون کو اونٹ کو نہر کرتے ہیں لوگ، بالٹیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں پتہ نہیں گھٹنوں کے درد کے لیے. گندی ناپاک چیز ہے، چھوڑ دو بھائی اس کو اپنے حال. اللہ فرماتے خون بھی تم پر حرام ہے. ولحم الخنزیر، خنزیر سور کا گوشت بھی حرام ہے. وما اہل لغیر اللہ بھی، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اللہ کے علاوہ کا نام لیا جائے، وہ جانور بھی حلال نہیں ہے. یہاں تو اللہ نے یہ فرمایا، دوسرے مقام پہ فرمایا جس جانور پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ بھی مت کھاؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو یورپ میں مشینی ذبیحہ ہے یہ بھی حرام ہے. نئے نئے مفتی مارکیٹ میں آ رہے ہیں، ہر حرام کو نا کچھ گھما پھرا کے حلال کر کے کھا جاتے ہیں. امریکہ میں، فرانس میں، آسٹریلیا میں آپ کو جدید مفتی ملیں گے غامدی صاحب جیسے. وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، مشین پہ اللہ اکبر چل رہا ہے نا تو چکن ذبح ہو رہی ہے تو اللہ کا نام تو ہو گیا. جب قرآن کہتے ہیں نا اللہ کا نام، اس سے مراد کوئی بندہ ہو پراپر طریقے سے اللہ کا نام لے، کیسٹ نہیں اس سے مراد ہے. اب بتاؤ ٹیپ ریکارڈ یہاں رکھ کے چلے جاؤ آپ، میں تراویح پڑھا رہا ہوں نا تو میں اپنی آواز میں قرآن پڑھ کے ٹیپ چلا کے چلا جاؤں، نماز ہو جائے گی ہے بھائی؟ وہ بھائی بندہ کھڑا ہو آگے، ٹھیک ہے نا، بندہ کھڑا ہو. اسی طرح یہ جو عرب ملکوں میں ایک اذان ہوتی ہے، باقی تمام مسجدوں میں ریکارڈنگ چلتی ہے، یعنی وہ تمام مسجدوں سے نشر ہوتی ہے. مجھے اس پر بھی اطمینان نہیں ہے. اذان شاعر اسلام میں سے ہے، ہر نماز کے لیے پراپر طریقے سے مؤذن کو حکم ہے کہ وہ اذان دے. انہوں نے شارٹ کٹ راستہ نکالا ہوا ہے، ایک اذان ہوگی وہی ہر مسجد سے نشر ہوگی. یہ مزیداری والا کام نہیں ہے، پراپر اذان ہونی چاہیے بھائی. ہر مسجد میں ایک مؤذن ہوگا جو لوگوں کو نماز کے لیے بلائے گا. تو مشینی ذبیحہ حلال نہیں. اللہ نے فرمایا کہ وہ جانور جس پر پراپر طریقے سے اللہ کا نام لیا جائے. یہ جو مرغی والے گھٹکے منہ میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بولا کرو گھٹکا تھوک کے ذرا اس پہ اللہ کا نام لو مرغی ذبح کرتے ہوئے. اکثر میں نے بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے اللہ کا نام نہیں لیتے، وہ بس مرغیاں ذبح کر رہے ہیں، منہ سے ان کو گھٹکے کے پیسے خرچ ہوئے ہیں نا تو وہ منہ سے نکالیں گے نہیں. وہ تو ان کو ٹریس کیا کریں، کیونکہ اگر جانور پر جان کر اللہ کا نام چھوڑ دیا وہ جانور کیا ہے؟ مردار. تو یورپ میں، امریکہ میں، ان ملکوں میں جب رہیں تو مشینی ذبیحہ مت کھایا کریں. لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ضرورت ہے، مجبوری ہے، کیا کریں؟ بھائی مجبوری، قرآن نے جس مجبوری کو مجبوری کہا ہے نا وہ مجبوری ہے کہ جب آپ بھوک سے مرنے لگیں اور آپ کے پاس آپ کو یقین ہو کہ اب ایک لقمہ نہیں کھایا تو مر جاؤں گا میں. تو جب ایسی کنڈیشن آ جائے نا کہ ریگستان میں کہیں صحرا میں پڑے ہوئے روح نکل رہی ہے تو پھر جو ملے، کتا بھی ملے منہ میں آ کے ڈال دیا جائے گا آپ کے، وہ جائز ہو جائے گا آپ کے لیے. تھوڑی دیر کے لیے انسان یعنی چھوڑے وہ کتا پن دکھا دے، لیکن یہ کوئی مجبوری نہیں ہے کیونکہ چکن کھانا فرض نہیں ہے اسلام میں، میٹ کھانا فرض نہیں ہے. ایسی صورت میں آپ سبزیاں کھا کے گزارا کریں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو حرام کو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ لوگ وہاں جا کے کھا لیتے ہیں کہ یار کیا کریں. ایکچولی ہمارے ایک رشتہ دار گئے وہاں لندن میں، میں نے کہا وہاں تو چکن بڑی مشکل سے ملتی ہے. اس وقت تو بہت مشکل تھی. انہوں نے کہا یار ہم احتیاط کرتے تھے، اب جس حد تک ہو سکتی تھی، اگر نہیں ہوتی تو پھر کھا لیتے، اب کیا کرتے. ایسا تھوڑی ہے بھائی، اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. تو جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ سور کی طرح کیا ہے؟ حرام ہے، چاہے وہ دیکھنے میں کتنا اچھا لگے. اور اللہ نے فرمایا والمنخنقۃ، وہ جانور جس کو گلا گھونٹ کے مارا جائے وہ بھی حرام ہے. والموقوذۃ، جس کو پتھر سے مار کے ہلاک کیا جائے وہ جانور بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اسی وجہ سے بر صغیر کے علماء کہتے ہیں کہ گولی کا شکار بھی حلال نہیں ہے اس آیت کی روشنی میں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے موقوذہ، جس چیز کو پتھر سے مار کے ہلاک کیا جائے وہ کیا ہے؟ حرام. یعنی دھار والی چیز تو حلال ہے، جیسے تیر ہے یا چھری میں دھار ہوتی ہے نا، تو گولی جو ہے نا، گولی اس میں دھار نہیں ہوتی. یہ جو آر پار ہوتی ہے
یہ دھار کی طاقت سے نہیں ہوتی بلکہ پھینک کی طاقت سے ہوتی ہے. تو یہ بھی پتھر ہی کے حکم میں ہے. پتھر کبھی پتھر کا ہوتا ہے, کبھی لوہے کا بھی ہو سکتا ہے وہ. تو قرآن نے کوئی فرق نہیں کیا. یعنی آپ کسی جانور کو کھینچ کے پتھر ماریں اللہ اکبر کہہ کے, وہ پتھر اس کے آر پار ہو جائے گا, اس سے خون نکلے گا, پھر بھی وہ جانور حلال نہیں ہوگا. اب بعض عرب علماء کہتے ہیں کہ گولی جو ہے نا وہ کیا کرتی ہے, خون بہا دیتی ہے جانور کا, اس لیے وہ حلال ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا پتھر سے مارا ہوا جانور حرام ہے, اس میں قرآن نے کوئی شرط بیان نہیں کی کہ اس کا خون نکلے یا نہ نکلے. تو گولی میں کیا ہوتا ہے کہ پتھر آپ ہاتھ سے پھینکتے ہیں, اس کی اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ آر پار ہو جائے. گولی ایک ایسا پتھر ہے جس کے لیے آپ ایک اسلحہ استعمال کرتے ہیں. ایسا ہی ہے جیسے اس کی نال میں پتھر رکھ کے فائر کر دیں یا کلاشن کوف کی گولی رکھ کے فائر کر دیں, حکم پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں کلاشن کوف کے آگے کوئی ایسی بندوق ہو جس کے آگے دھار ہو, یعنی تیر لگا ہوا ہو, بلیڈ لگی ہوئی ہو, اس سے اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے فائر کریں گے, وہ اگر آر پار ہوگا اور اس سے خون نکل جائے گا جانور کا, تو وہ جانور کیا ہو جائے گا, حلال ہو جائے گا. دھار والی چیز جانور پہ لگنا ضروری ہے. جو پھینکنے کی طاقت کی وجہ سے اندر جاتی ہے اس سے جانور حلال نہیں ہوتا. یہ دور اباحت پسندی کا ہے, لوگ آسانیوں کی طرف جا رہے ہیں. تو جب پرندوں کا شکار کرنے جایا کریں, جانور کا شکار کرنے جایا کریں, تو اگر آپ نے گولی سے شکار کیا ہے تو اگر ذبح کرنے کی نوبت نہ آئے تو وہ جانور مت کھایا کریں, اس کو کیا کر دیں, چھوڑ دیں, وہ حرام ہو گیا. ہاں آپ نے گولی سے شکار کیا, قریب گئے, جانور تڑپ رہا ہے, آپ نے اس کے مرنے سے پہلے اس کے گلے پہ چھری پھیر دی, تو وہ جانور کیا ہو جائے گا, حلال. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ نے گولی کے بجائے تیر سے شکار کیا, ارطغرل کے ڈرامے دیکھ دیکھ کے آپ کو تیر اندازی کا شوق پیدا ہو گیا, تیر سے, اب مزہ بھی تیر کا ہے, ایسا شوں کر کے جاتا ہے, یا آپ کے پاس کوئی ایسی بندوق ہے جس کے آگے تیر لگا ہوا ہے, یا ایسی گولی لگی ہوئی ہے جس کے آگے بلیڈ ہے, جس کے آگے کیا ہے, بلیڈ ہے, پھر جب آپ اس سے شکار کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے, وہ شکار اگر جانور کو, وہ تیر اگر جانور کو لگے گا تو اس میں فوراً آپ پر لازم ہے کہ آپ جانور کی طرف بھاگیں, اور وہ تیر آپ نے پھینکا اللہ اکبر پڑھ کے, آپ جیسے ہی جانور کے قریب پہنچے, پتہ چلا جانور کا انا للہ ہو چکا ہے, تو بھی وہ جانور حلال ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, تو بھی وہ جانور کیا ہے آپ کے لیے, حلال. لیکن آپ قریب گئے, دیکھا کہ ابھی تڑپ رہا ہے اور آپ نے اسے ذبح نہیں کیا, پھر وہ جانور آپ کے لیے حلال نہیں. تو یہ حکام سمجھ لیں. والمتردیۃ, وہ جانور جو پہاڑی سے گر کے ہلاک ہو, وہ بھی. والنطیحۃ, ایک جانور نے دوسرے جانور کو مار کے ہلاک کر دیا, وہ بھی حرام ہے. میں جب ساؤتھ ادھر تنزانیہ میں تھا تو وہاں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, شیر آتا ہے نا, کسی زیبرے کا شکار کیا اس نے, اسے گرا دیا, تو وہاں مسائی قوم کے لوگ کیا کرتے ہیں, ڈنڈے لے کے آتے ہیں, شیر کو مار کے بھگاتے ہیں, اور وہ اس کا زیبرا یا جو بھی ہرن ویرن گرایا وہ کھینچ کے وہ لے جاتے ہیں. اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ اسلام نے کیسے پیارے احکام دیے ہیں. اسلام کہہ رہے جانور کا شکار تم بولو نہیں کھا سکتے. اب بظاہر اس حکم کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی, بھائی شیر نے تو دانتوں سے پکڑ کے خون بھی بہا دیا نا, گویا ذبح ہی کر دیا. اللہ کہہ رہے نہیں, یہ انسانیت کے لیے گری ہوئی حرکت ہے. یہ بہت, وہاں دیکھ کے لگ رہا تھا یار تم انسان ہو یا کتے ہو, کیا کر رہے ہو. یہ شیر نے اپنے لیے شکار کیا ہے, وہ جانور مرا ہوا ہے اور آپ اسے گھسیٹ گئے ہے بھائی, لا کے کھا رہے ہو. بہت گھٹیا حرکت لگ رہی تھی. اس وقت میں کہہ رہا تھا الحمدللہ الذی علی نعمت الاسلام, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کیا بنایا, مسلمان. یہ بہت اخلاق سے گری ہوئی حرکت لگتی ہے. تو یہ بھی نہ کیا کریں کہ جانور نے کاٹا ہوا ہے ٹھیک ہے, اور آپ اٹھا کے, بلی نے کبوتر پکڑ کے دبوچا مارا, آپ نے گواڑے بلی کو بھگا کے کبوتر کھانا شروع کر دیا آپ نے, سبحان اللہ. تو فرمایا وما ذبح علی النصب, جو مزاروں پہ بکرے ذبح ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ بھی مت کھایا کرو. لنگر کے نام پہ وہ بزرگوں کی تقرب کے لیے جانور ذبح ہو رہے ہوتے ہیں, اس کو بھی ہمیں کھانے کی اجازت نہیں ہے. یہ جو مزاروں پہ جا کے کھا رہے ہیں نا لوگ, وہاں بکرے کٹ رہے ہوتے ہیں, یہ شرک, یہ بھی شرک ہے نا, اس بزرگ کے لیے کٹ رہے ہوتے ہیں, یہ بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ ہاں تم جو کتوں کے ذریعے شکار کرتے ہو وہ شکار اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے, بشرطے کہ کتا سدھایا ہوا ہو.
کوئی بھی جانور جس کو آپ نے سدھا دیا, سکھا دیا, اتنا ٹرین کر دیا کہ اب وہ اپنے لیے شکار نہیں کر رہا بلکہ کس کے لیے کر رہا ہے, آپ کے لیے کر رہا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے اگر وہ جانور کو تم نے چھوڑا ہے جنگل میں اور وہ جانور تمہارے لیے شکار کر کے لاتا ہے تو تمہیں وہ شکار کھانا جائز ہے, کیونکہ اس نے اپنے لیے نہیں کیا. تو یہ کتے یا کوئی بھی جانور جس کو سدھا لیا گیا ہو نا, اس میں یہ اصول ہے. کتوں کو بھی سکھایا جاتا ہے, بعض کو شکار سکھایا جاتا ہے, بہت سارے جانوروں کو. تو کتے کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو شکار سکھا دیا, آپ نے جانور پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کتا چھوڑا, کتا اسپیڈ میں تگڑ 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 جا رہا ہے اور اس نے جا کے ہرن کو اڑنگی دے کے گرایا, تو آپ پر لازم ہے کہ آپ بھی اپنی اسپیڈ کتے کے قریب قریب بولو کریں. اب جب آپ وہاں گئے, کتے نے گرا دیا, اگر کتے نے اس میں سے ایک نوالا بھی کھا لیا تو اب وہ آپ کے لیے جانور حلال بولو نہیں, کیونکہ اس کا مطلب یہ کتے نے کتا پن کیا اس دفعہ, یہ اس نے آپ کے لیے نہیں بلکہ بولو بھائی یہ ابھی صحیح طرح سیکھا ہی نہیں ہے. خود اگر ایک نوالا بھی کھا لیا نا تو یہ کتے نے کیا کیا اس دفعہ, کتا پن دکھایا پورا, ابھی یہ سیکھا نہیں ہے. تو اگر اس نے نہیں کھایا, آپ کے لیے پکڑا ہوا ہے, تو اگر وہ مر بھی گیا نا اس دوران شکار, تو وہ بھی آپ کے لیے کیا ہے, حلال ہے. اس لیے کہ کتے کے جو نوکیلے دانت ہیں وہ تیر ہی سمجھے جائیں گے. گویا کتا آپ نے پھینکا ہے تو تیر پھینکنے کا یہ بھی طریقہ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بھی جانور آپ کا ایک آلے کے طور پہ کام کر رہا ہے. تو کتے نے جو دانتوں سے اس کو پکڑ لیا تو یہ جانور کس کے آئے. لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ کے پہنچنے سے پہلے پہلے جانور مر چکا ہو. اگر آپ قریب گئے اور جانور زندہ تھا تو پھر آپ پر فوراً اس کو ذبح کرنا لازم ہے. ذبح نہیں کیا تو پھر یہ حلال نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بعض کبھی یہی, بعض کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اگر بعض نے تھوڑا سا اس میں سے خود بھی کھا لیا تو بھی وہ حلال ہے, کیونکہ بعض کو اتنا ٹرین کرنا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایک نوالا بھی نہ کھائے, کیونکہ کتے کو تو چترول لگتے ہیں تو سمجھ جاتا ہے, بعض کو 2-3 چترول لگ گئے تو مر جائے گا بیچارہ, ٹھیک ہے نا. تو وہاں ضرورت کی وجہ سے اتنی گنجائش ہے اس کی. یہ کچھ